بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی ماں سے زیادہ بہادر، صابر اور کھلے دل والی عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ برا۔ پھر میری ماں کے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا تھا؟ میرے 2 بھائی تھے، دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ میری دونوں بھابیاں آپس میں بہنیں تھیں اور پھر اس پر ستم یہ کہ انہوں نے میری شادی اپنے بھائی سے کروا دی، یعنی کہ میں اپنی بھابیوں کے گھر میں چلی گئی۔ میری ماں بڑی سمجھدار تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم سب کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ہم نے ان کے گھر سے 2 بیٹیاں لی ہیں اور ان کو ایک بیٹی تھی ہے۔ ہم ان کی 2 بیٹیوں کا خیال رکھیں گے تو کیا وہ ہماری ایک بیٹی کا خیال نہیں رکھیں گے؟ لیکن معاملات کافی الٹ ہو چکے تھے۔ میں پورا دن اپنی ساس کی خدمت کرتی، ان کی ہر طرح بات مانتی، کبھی بھی انکار نہ کرتی۔ بیمار رہتی یا کوئی تکلیف میں بھی ہوتی تو ہمیشہ ان کا خیال رکھتی تھی اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ طبیعت خراب ہے تو فلاں کام نہیں کر سکتی۔ لیکن دوسری طرف معاملہ بالکل ہی الٹ تھا۔ پہلے تو امی نے مجھے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ کیا چل رہا ہے، پر ایک دن میں اچانک گھر آ گئی۔ میں ہمیشہ جب بھی آتی تھی بتا کر ہی آتی تھی کہ میں نے آج آنا ہے، لیکن ایک دن ایسے ہی آ گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری امی نے کپڑوں والی مشین لگائی ہوئی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ امی، آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں؟ دونوں بھابیاں کدھر ہیں؟ ان کی ہوتے ہوئے آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، مشین انہوں نے کل لگائی تھی، میں ہی بھول گئی تھی کہ کچھ کپڑے میرے باتھ روم میں پڑے تھے تو میں نے سوچا کہ میں وہ کپڑے دھو لوں، بس وہی دھو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر بھی آپ کو ان کو کہہ دینا چاہیے تھا۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں دیکھو، غلطی تو میری ہے نا، انہوں نے تو ٹائم پہ اپنا کام کر لیا تھا، میں نے ہی ان کو نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ ہٹ جائیں، میں دھو دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اتنی دور سے آئی ہو، اوپر سے وہاں پہ بھی تم کام کرتی رہتی ہو، یہاں آئی ہو میں بھی تم سے کام کرواؤں تو اچھا نہیں لگتا۔ تھوڑی دیر بیٹھو، بس میں ساتھ بیٹھوں، باتیں کروں، باتوں میں کام ہو جائے گا۔ اور جب میری ماں نے کپڑے اٹھا کے مشین میں ڈالے تو میری ماں مجھ سے وہ کپڑے چھپا رہی تھی، پر میں نے دیکھ لیے تھے کہ وہ کپڑے میری ماں کے نہیں تھے۔ میری ماں اس عمر میں اتنے شوخ رنگ نہیں پہنتی تھی اور نہ ہی یہ کپڑے میری امی کے ناپ کے تھے، یہ تو میری بھابیوں کے کپڑے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور میں نے اٹھ کر کپڑے دھونے شروع کر دیے۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ امی، جو آپ کر رہی ہیں آپ نہیں کریں، آپ ان کو کیوں سر پہ چڑھا رہی ہیں؟ آپ ان کے کپڑے دھو رہی ہیں اور ان کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ یہ آپ سے اپنے کپڑے دھلوا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ ایک دن مجھے 103 پہ بخار تھا، پھر بھی میں نے سارے گھر کے کپڑے دھوئے تھے اور وہ بھی ہاتھ سے۔ کہنے لگی کہ مشین نہ لگانا، مشین میں بل بہت آتا ہے، اور آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اب آپ یہی سوچ لیں کہ جنہوں نے آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھا ہوا، آپ ان کی بیٹیوں کو کیوں خوش رکھ رہی ہے؟ میری ماں نے کہا کہ یہی تو بات ہے بیٹا، اگر میں ان کی بیٹیوں کو خوش رکھوں گی تو پھر تمہاری زندگی بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ جب میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گی تو میری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ امی، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور آپ نے ان کو شہزادیاں بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے، دونوں بھابیوں کے ہاں امید ہے، میری ہاں ابھی تک امید بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں اچھے ماحول میں رہتی ہیں، اچھا کھاتی پیتی ہیں اور ان کے گھر میں تو اے سی بھی نہیں ہے، گرمی میں پڑی رہتی ہوں، جبکہ جہاں پر میرے اپنے کمرے میں بھی اے سی لگا ہوا تھا۔ آپ ان کو اتنا پیار کرتی ہیں، اتنی سہولت دیتی ہیں، اور میری ساس بیماری میں بھی میرا لحاظ نہیں کرتی۔ امی، کیا اچھا ہو رہا ہے؟ جب آپ کی بیٹی خوش نہیں ہے، آپ کیوں کسی کی بیٹیوں کو خوش رکھ رہی ہیں؟ بس چھوڑ دیں، یہ سب کچھ نہ کیا کریں۔ آپ اس گھر کی بڑی ہیں، حکم چلایا کریں۔ ان پہ بیٹے تو آپ کا احترام کرتے ہیں، وہ تو آپ کو نہیں کہتے کہ ہماری بیویوں کے کام کیا کریں، پھر آپ کیوں خود سے یہ سب کچھ کرتی ہیں؟ میری ماں نے مجھے پھر سے وہی لاجک دیا کہ میں کسی کی بیٹی کا خیال رکھوں گی تو لوگ میری بیٹی کا خیال رکھیں گے۔ لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا تو کوئی خیال نہیں رکھتا تھا۔ میرا شوہر اچھا تھا، اس کو میرا احساس تو تھا، لیکن وہ ہر بات پہ یہی کہتا تھا کہ تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ ایک دن
تو کہنے لگا کہ مجھے میرے اپنے ماں باپ پیار نہیں کرتے تو تمہیں کیا پیار کریں گے؟ تم میری بیوی ہو، میں کم پیسے کماتا ہوں، گھر میں خرچہ کم دیتا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ اگر میں زیادہ پیسے کمانا شروع کر دوں تو پھر تمہاری بھی عزت ہوگی، لیکن مجھے فی الحال کوئی کام نہیں مل رہا اور میرا اپنا کام بھی اچھا نہیں جا رہا، اس لیے برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف میری بھابھیوں کے نخرے دیکھتی تو حیران رہ جاتی۔ ہر ہفتے انہوں نے نیا سوٹ پہنا ہوتا۔ ایک دن تو ایک بھابھی نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ تم نے تو اس جوڑے کو یونیفارم بنا لیا ہے اور اپنے گھر کو اسکول جب بھی آتی ہوں تم نے یہی جوڑا پہنا ہوتا ہے۔ دراصل میرے پاس ایک ہی اچھا اور صاف ستھرا جوڑا تھا جو میں اکثر پہن کر آ جاتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میری امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، کپڑے تو صرف ستر پوشی کے لیے ہوتے ہیں۔ میری امی نے نہ صرف گھر کے کام کرتی تھی، کھانا بناتی تھی، بلکہ میری بھابھیوں کی فرمائشیں بھی پوری کرتی تھی، اور جب میری مرحوم باپ کی پنشن آتی تو اس میں سے ہر مہینے ان کو 5,000 روپے دیتی اور مجھے صرف 2,000 بھجوا دیا کرتی تھی، جبکہ مجھے پیسوں کی زیادہ ضرورت رہتی تھی۔ میری ماں سے میں نے کہا کہ اب اس میں آپ کی کیا سینس ہے؟ تو کہنے لگی کہ اگر میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گی تو تمہارا شوہر یہ سمجھنے لگے گا کہ مہینے کے کچھ پیسے توار ہیں، وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا، اور پھر یہ اس کی عزت نفس پر بھی چوٹ ہوگی کہ ہم لوگ پیسے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر ایسا نہیں ہے، اگر پیسے آتے ہیں تو اس کو برے نہیں لگتے۔ میری ماں نے کہا کہ یہی تو بات ہوتی ہے، یہ پوائنٹ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر اس بات پر برا نہ منائے کہ سسرال والے پیسے کیوں دے رہے ہیں، اس لیے میں تمہاری طرف پیسے کم بھیجتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اور میری بھابھیوں کو سر پر چڑھاتی ہیں، اگر ان کو پیسے نہیں دے گی ان کا کیا بگڑ جائے گا؟ ان کا شوہر تو ان کو مہینے کے خرچے کے پیسے دیتا ہے، میرا شوہر تو مجھے ضرورت کی چیزوں کے بھی پیسے نہیں دیتا۔ اب مجھے میری ماں پر بھی عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی، کہنا نہیں چاہیے پر غصے بھی آنے لگتا تھا۔ میں نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے رشتہ داروں سے پتہ لگنے لگا کہ میری ماں کی حالت بڑی بری ہے، میری بھابھیوں نے ان کو بہت زیادہ ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ بیٹی تھی، ان کی کیا کرتی؟ ماں کا غم تو بیٹی کو ہی محسوس ہوتا ہے۔ پھر ملنے چلی جاتی تھی، سوچتی تھی کہ ماں مجھے اپنے بارے میں بتائے گی تو اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ایک دن میں نے سالن میں نمک کیا زیادہ کر دیا۔ میری ساس نے مجھے اتنی باتیں سنائی، یہاں تک کہ مجھے دھکا دیا اور میرا سر دیوار سے جا لگا۔ دیوار پہ ایک ٹوٹا ہوا کیل لگا ہوا تھا جو میرے سر میں لگ گیا۔ اتنا زیادہ خون بہنے لگا، مجھے میرا شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کہا کہ ایک ٹانکا بھی لگے گا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، میری ساس کی زبان پر ایک بھی معافی کا لفظ نہ آیا کہ غلطی سے ہو گیا تو معاف کر دو، کیونکہ انہوں نے واقعی مجھے اتنی زور سے دھکا نہیں دیا تھا، لیکن جس جگہ دھکا دیا تھا وہاں پر کیل لگا ہوا تھا اور ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، اور پھر بھی ان کی آنکھوں میں کوئی شرم ندامت نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے تو اپنی ساس کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، ادھر آپ کی بہنوں نے گھر میں جو حالات مچا رکھے ہیں آپ نہیں جانتے۔ میرے ساتھ میرے سسرال میں بہت بڑا ظلم ہوتا تھا، اور ادھر میری ماں کے ساتھ بھی مجھے میری ماں کی زندگی کے اس فلسفے پر بھی اب شک ہونے لگا تھا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ بس زندگی اسی طرح گزر رہی تھی جب ایک خبر اڑی کہ میرے دونوں بھائی ایک نیا کاروبار شروع کرنے لگے۔ میں نے امی سے کہا کہ ان سے بات کریں کہ میرے شوہر کو بھی کاروبار میں شامل کر لے تاکہ ہمارے گھر میں بھی 2 پیسے آنے شروع ہو جائیں۔ میرا شوہر بھی کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس سرمایہ کم تھا، اس لیے وہ کہتا تھا کہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کروں گا، لیکن اگر میرے دونوں بھائی اسے اپنے ساتھ ملا لیتے تو کاروبار مزید بڑا ہو جاتا اور تینوں کو فائدہ ہوتا، لیکن میرے بھائیوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہی بدقسمت ہے، اس کو ہم نے اگر ساتھ لگایا تو ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ مجھے اس بات سے بڑا افسوس ہوا۔ میری ماں نے بھی میری سفارش کی، لیکن میرے بھائیوں نے بات نہیں مانی۔ ان کو تو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی بہن کا گھر ہی تھوڑا بہتر ہو جاتا۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میری ماں نے کہا کہ سب اللہ پر چھوڑ دو۔ میں اب تنگ آ گئی تھی، مایوس ہو گئی تھی، مجھے سب کچھ عجیب لگنے لگا تھا۔ مجھے میری ماں پر بھی غصہ آتا تھا کہ میری ماں ساری زندگی معصوموں کی طرح گزرتی رہی، ان کے بیٹے
اس کی ایک بات نہ مانی، اپنی بہوؤں کا اتنا خیال کیا، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بات ہی مان لیتے۔ میرے بھائیوں نے کاروبار شروع کیا اور میرے شوہر نے بھی کہا کہ پیسے کم ہیں، کاروبار چھوٹا ہے۔ لیکن آمدن پر فرق ضرور پڑے گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے شوہر کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان مت ہو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کاروبار شروع کر دیا جو کچھ اچھا نہیں جا رہا تھا، اور میرے بھائیوں نے بھی، انہوں نے کہا کہ سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے۔ ہمارے تو دن پھر گئے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ بروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کیوں ہو جاتا ہے۔ ایک دن میری ماں میرے گھر آئی تو میری ساس نے اسی دن میرے ساتھ لڑائی بھی کر دی کہ تمہاری ماں کیوں آئی ہے، حالانکہ ماں بیٹی سے ملنے نہیں آتی تو کہاں جاتی ہے، اور اگر آ گئی تو کیا ہو گیا۔ میری ماں تھوڑی دیر ہی بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ بس تمہاری یاد آ رہی تھی، تم نے تو آنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا وہاں آنے کا۔ میں نے کہا کہ امی بابا بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، آپ پر ظلم کرتے تھے، ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، آپ نے ساری زندگی صبر شکر کیا، آپ کو کیا ملا؟ میری ماں نے کہا کہ اور کچھ نہیں، پر مجھے تمہاری جیسی بیٹی تو ملی جس کو کم سے کم میرا احساس ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی وہی بیٹی دن رات خوار بھی ہو رہی ہے، آپ کی بیٹی ایک دن خودکشی کر لے گی۔ میری ماں نے کہا کہ ایسے نہیں کہتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، دوبارہ کبھی ایسا سوچنا بھی نہ۔ میں اپنے سسرال میں بہت زیادہ کام کرتی تھی، بیمار رہنے لگی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ہاں اولاد اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ بہت زیادہ کمزور ہیں اور بہت ٹینشن لے رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد پیدا ہو تو اپنا ماحول بدلیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی ڈاکٹر نے بتائی اور کہا کہ آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے سر جھکا لیا، وہ سب کچھ سمجھتا تھا لیکن وہ مجبور تھا۔ ایک دن میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آیا، کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ اس بات کا غصہ بھی میری ساس نے مجھ پر نکالا اور کہا کہ تم نے ہی کہیں فرمائش کر کے اسے بھیج تو نہیں دیا کچھ لانے کے لیے جو وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ میرے ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور جا کر سو گئی۔ میرا شوہر جب آیا تب سب سو چکے تھے، لیکن وہ گھر آتے ہی بہت زیادہ خوش ہو گیا، اتنا خوش کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا مجھے بہت بڑا آرڈر ملا ہے، پورے 15 لاکھ کا آرڈر ملا ہے، جس میں سے 10 لاکھ تک کی بچت ہو جائے گی، اور میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ہم اپنا چھوٹا سا گھر لیں گے جہاں پر صرف ہم دونوں میاں بیوی رہیں گے۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں مجبور تھا، لیکن اب میں مجبور نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ایڈوانس بھی بھیج دیا ہے۔ میں تو فوراً سجدے میں گر گئی اور خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بتانی تھی۔ اگلے دن وہاں گئی تو وہاں کے حالات ہی اور تھے، کیونکہ میرے بھائیوں نے جو کاروبار شروع کیا تھا اس میں ان کو نقصان ہو گیا تھا اور وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے زیور بھی لگا دیے تھے اور گھر کو بھی گروی رکھ دیا تھا۔ اب وہ لوگ گھر بھی واپس مانگ رہے تھے اور ان کی بیویاں بھی ان کے سر کھا رہی تھی کہ ہمارے زیور واپس لا کر دو، تم نے تو کہا تھا کہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ زیور لے کے دیں گے۔ گھر میں لڑائی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے امی کو اپنی بات بتائی تو میری امی حیران ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا تھا نا بیٹا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو کسی کے ساتھ بھی برائی کا معاملہ نہیں مانگا تھا، لیکن اوپر بھی تو کوئی ذات بیٹھی ہے جس کا انصاف سب سے زیادہ بہترین ہے۔ میرے شوہر کو ایک بڑا آرڈر کیا ملا، اس کا نام اتنا مشہور ہو گیا تھا، اب اس کو اور بھی بڑے بڑے آرڈر ملنے لگے۔ ہم لوگوں نے الگ فلیٹ لے لیا اور ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ میری ساس کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ میری بیوی کے ساتھ کیا رویہ کر رہے تھے، بس میں خاموش تھا۔ آپ لوگوں کا جو مجھ پر حق ہے میں ادا کر دوں گا، لیکن میری بیوی کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے اور یہ حق میں اسے ضرور دوں گا۔ ہم لوگ الگ ہو گئے، ہماری زندگی بہتر ہو گئی۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا اور میری ماں بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ میری ماں اب میرے ساتھ ہی رہتی تھی، میں ان کو چارپائی سے اٹھنے بھی نہیں دیتی۔ وہ بھی میرا بہت خیال کرتی ہیں۔ اللہ کے کرم سے میرے ہاں امید بھی ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ تم اکیلی نہیں رہو گی، تمہارے بچے
کو سنبھالنے کے لیے میں موجود ہوں گی۔ ایسا لگتا ہے زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میری ماں سچ کہتی تھی، صبر کرنے والوں کے لیے بڑا انعام رکھا گیا ہے، جو مجھے مل گیا ہے۔ اور بے شک جو ماں باپ کی عزت اور قدر کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں تو دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ دوستو کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔